اسلام کی بہت بنیادی تعلیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے مختلف انداز میں اس خدمت خلق کے حوالے سے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی عبادت اور بندگی بھی کرو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، عمرے بھی کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام بھی کرتے رہو، انسانوں کے کام آتے رہو، خدمت خلق، محتاجوں اور ضرورتوں کی مدد کا سبب اور ذریعہ بھی بنتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ کھانا کھلانا، ایک مثال لے لیجئے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن کریم کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے اور نہیں کھلاتے وہ تو مجرم ہیں ہی، علاوہ ازیں ہم جیسے لوگ بھی اگر بندگان خدا کو، اہل ایمان کو، اللہ کے بندوں کو غریبوں کی مدد پر نہیں ابھارتے تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دین کے جھٹلانے والے کی تعبیر کیا پیش کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کہا الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، الگ غلط طریقے سے اس سے بیہیو اور برتاؤ کرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے، کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ یہ جو اہل علم ہیں، جو ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کی ترغیب دیں، اس پر ابھاریں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جو نہیں ابھارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب قیامت کے دن اصحاب الشمال ہوں گے اور اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، تو بائیں ہاتھ والا کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ولا یحض، یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مالدار جس کا ناکام و نامراد رزلٹ اور نتیجے اعمال، نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کہ میری چودراہٹ، میری خاص صاحبیت، میری ثروت اور دولت اور میرے بنگلے اور کئی کئی گنٹھے زمین اور ممبرا کی پردھانی اور یہاں کے کارپوریشن کی طاقت اور یہاں کی ساری جائیداد میرے کام نہیں آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میری سلطنت نے، میری جاگیر اور میری جائیداد نے مجھے ہلاک کر دیا۔ خذوہ فغلوہ، لے جاؤ اسے ڈالو، لے جاؤ اسے جکڑ دو جنجیروں میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ لوگوں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ یہ آج اللہ رب العالمین کی تاکید کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ایمان کے ساتھ ناجائز رویہ اپنانا، اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر کے غریبوں کی مدد اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، اس لیے جہنم کا حقدار بنا۔ سبب بتایا اللہ تعالیٰ، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب اصحاب الیمین اوپر سے نیچے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس میں تو ہمارے کچھ متعارف لوگ ہیں، کچھ ہمارے قبیلے اور بستی اور سوسائٹی کے لوگ ہیں، کچھ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہاں تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، تو وہاں ہمارے بیچ میں رہتے تھے۔ تو دو چیزیں انہیں کہیں گے کہ لم نکو، تین چیزیں، لم نکو من المصلین، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم، دوسری غلطی، دوسرا سبب کیا بیان کریں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں. دین جھٹلانے والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں.